اللہ نے تو تمہیں اس دنیا میں اعلیٰ درجے کا اعلیٰ معیار کا علم عنایت فرمایا، علم و ہنر عنایت فرمائے، اور آپ نے ان تمام باتوں کو بھول کر ہر ایک طریقہ مسلمانوں نے مانگنے کا ڈھونڈ لیا کہ کوئی صورت ہو، چاہے چادر پھیلا کے مانگا جائے، چاہے رسید کاٹ کر کے مانگا جائے، اور چاہے جو ہے پردیسی بن کر کے مانگا جائے، نو مسلم بن کر کے مانگا جائے، یا پھر دہیج میں 7 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لوں گا، وہ بھی مانگ نہیں ہے، وہ بھی مانگ نہیں ہے، چاہے جس صورت سے مانگو، مانگنا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے مانگنے والوں کو منع فرمایا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مانگنے والا قیامت کے دن اس صورت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہڈی چمکتی ہوں گی۔ اگر انسان کے چہرے سے یہ گوشت اتر جائے، یہ جو گوشت ہے، گوشت اتر جائے تو کیا رہ جائے گا؟ دیکھنے کے لائق رہے گا چہرہ؟ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہڈی ہڈی رہ جائیں تو اسے لوگ کیا سمجھیں گے؟ بھوت سمجھیں گے۔ انسان نہیں ہے، بھوت ہے، تو وہ اس سے دور بھاگیں گے۔ تو قیامت کے دن جو مانگ کر کے کھاتا ہے، مانگنے کا صرف دل میں اپنے وہ رکھتا ہے کہ میں مانگ کر کے کھاؤں، خود کما کے دوسروں کی مدد نہ کروں بلکہ دوسروں سے اپنی مدد کراؤں، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس کے چہرے پر ماس نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر ماس نہیں ہوگا۔ ایسے جیسے جہنمیوں کا چہرہ بے ماس کے، جہنمیوں کا چہرہ بھی جھلس جائے گا، جہنم کی آگ سے جھلس کر ہڈی ہڈی رہ جائیں گی، تو وہ برے دکھائی دیں گے اور ان کی بدبو سے دور بھاگتے ہوں گے، لوگ دور بھاگتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا نوجوانوں سے کہ تم علم و ہنر سے آراستہ پیراستہ ہو، یعنی جس کے پاس علم و ہنر ہوتا ہے تو وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی روشنی دے دیتا ہے، یعنی خود بھی کماتا ہے اور دوسرے کی مدد بھی کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے بنو۔ صحابہ کرام نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، بلکہ خود بخود اگر آدھی روٹی ہوتی تو اس میں سے بھی دوسرے بھائی کو شریک کر لیتے کہ آؤ بھائی تم بھی آ جاؤ، ایک جگہ مل بیٹھ کر کے کھانا پینا، ایک جگہ بیٹھنا، ایک جگہ رہنا، اور اپنے کردار کو صاف ستھرا بنانا۔ مسلمانوں، یہ صحابہ کرام کا پورا عمل تھا۔ وہ عمل آج مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ جب محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے دور میں بنی امیہ کی حکومت تھی، اس دور میں جب سندھ پر، یہاں ایران تک مسلمانوں کی حکومت تھی، مگر جب سندھ پر جب حملہ کرنے کے لیے یہاں آئے محمد بن قاسم سن 94 ہجری میں، 94 ہجری میں، یعنی یہ کہیے کہ واقعہ کربلا کے 34 سال بعد، تو وہ ان کی زبان عربی تھی، یہاں راستے دیکھے نہیں تھے، یہاں کی سنسکرت اور ہندی زبان تھی، زبان سے بھی آشنا نہیں تھے، راستے بھی دیکھے ہوئے نہیں تھے، تو اب گھبرا رہے تھے، وہ گھبرا رہے تھے کہ ہوگا تو ہوگا کیا۔ کل کتنی عمر تھی ان کی؟ 17 سال کی۔ یہ نوجوان بیٹھے 17 سال کے، ذرا حساب کتاب لگاؤ، 17 سال کی عمر تھی ان کی، گھبرا رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ رات بھر پوری یوں ہی ٹہلتے رہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ مجھے اس بات کی تشویش ہے کہ ہوگا کیا، اور اتنی بڑی حکومت سے میں ٹکرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس کے راستے بھی نہیں جانتا، نشیب و فراز بھی نہیں جانتا، ان کی زبان بھی نہیں جانتا۔ رات بھر، صبح کے وقت میں جب پھر دوبارہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کا چہرہ محمد بن قاسم کا کھلا ہوا تھا اور مسکراتے ہوئے خیمے سے نکلے۔ انہوں نے پوچھا بزرگ نے کہ آخر رات کو تم یعنی بڑے رنجیدہ تھے، اب تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے پتہ نکال لیا ہے کہ راجہ داہل رہا ہے، یہ اس کی نظر خراب ہے، یہ عورتوں کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، جس کی نظر غلط ہوتی ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جس کی نظر غلط ہوتی ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک راجہ در تو کیا 1000 راجہ در بھی اگر آ جائیں تو قاسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ نظر کو اپنی پاکیزہ رکھو، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھو، اپنی زبانوں کو پاکیزہ رکھو، گالیاں مت دو، اپنی زبانوں سے برے الفاظ کسی کی غیبت نہیں کرو۔ آج جہاں 2 مسلمان بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو گمان کرنے سے کہ بعد گناہ گمان ہوتے ہیں، اور غیبت مت کرو کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔
अयहिब्बु अन याकुल लहमा अखी, सूरह हुजरात में 26 में, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तो गीबत करना कैसा? मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो कितना अल्लाह ने खोल खोल कर तुम्हें बातें बयान फरमाई हैं। तो चाहिए कि हम अल्लाह के रूबरू खड़े रहें। एक सलाउद्दीन अयूबी ने सारी जिंदगी मुख्तसर सी फौज से लाखों ईसाइयों से जंग की है, लाखों ईसाइयों से। एक मर्तबा आप यहां जहां आज फलस्तीन में जंग हो रही है, इसी जगह आपने जो है रमला में, खलब है और रमला है, 2 शहर हैं फलस्तीन में ही है उसमें। तो उस साहिली इलाका है जहां गजा की पट्टी है, वो साहिली इलाका है, उस जगह आप ठहरे हुए थे। तो एक जहाज उधर से ईसाइयों के यानी यूरोप से एक तलवारों से और जदीद असलहा से भरा हुआ जहाज आ रहा था समुद्र में। तो जब आपको इतला हुई तो आप रोने लगे, रात भर रोते रहे। बुजुर्गाने दीन को, जो बुजुर्ग थे उस जमाने के, उनसे कहा कि आप भी दुआ करें, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मदद फरमाए। आखिर वजह क्या है? उन्होंने पूछा वजह क्या, कि एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है जदीद असलाह से, मुसलमानों के पास पहले ही असला कम है और फिर अब जो है गैर मुस्लिमों के लिए इतना असला मिल रहा है। जब सुबह के वक्त में फजर की नमाज के बाद में मुलाकात हुई तो आप अपने मतलब हुजरे से, खैमे से, हुजरा क्या था? खैमा, खैमे थे, जंगों में खैमे ही लगे हुए होते, खैमे से मुस्कुराते हुए निकले। पूछा उन बुजुर्ग ने कि आखिर माजरा क्या है? अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी के आसार में देख रहा, आसार देख रहे हो खुशी के। तो आप कहते हैं कि मुझे इतला मिली है, सलाउद्दीन अयूबी फरमाते हैं कि मुझे इतला मिली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस जहाज को समंदर में ही डुबो दिया, समंदर में ही डुबो दिया। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि वो समंदर में नहीं डूबा, वो सलाउद्दीन तेरे आंसुओं में डूब गया है। तू अल्लाह के रूबरू इतना गिड़गिड़ा के रोया कि तेरे आंसुओं में वो सब जहाज डूबे। तो मुसलमान तो ऐसे होते थे, रात रात भर अल्लाह के सामने सर्ब सुजूद होते थे, रोते थे। आज रात रात भर यूं चल रही है, यूं चल रही है रात रात भर। सुबह के वक्त में जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है तो उस वक्त नींद आ जाती है, मुसलमान नौजवान सोते रहते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी है, जरा सोचो। जाना कब्रिस्तान में सबको अल्लाह के सामने रूबरू खड़ा होना। अगर तुम, जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जुआ और शराब ये गुनाह के काम है, गुनाह के काम है, तो अगर शराब ना पियो तो तुम्हें कोई घाटा हो जाएगा, अगर जुआ ना खेलो तो तुम्हें कोई घाटा हो जाएगा, बल्कि फायदा ही फायदा होगा। हुनर सीख लो, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, और इल्म सीख लो, ये अल्लाह का हुक्म है, इकरा बिस्मि रब्बिक है, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो मुसलमानों, अपनी हालत पे जरा गौर करो, अपनी हालत पे। ये जैसे कि कसरत हो गई है ना मुसलमानों की कि 22 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, तो ये आज इतरा रहे कि हम बहुत बड़ी तादाद में हैं। ऐसे ना जाने कितने मार के हुए हैं कि जिसमें 20-20 करोड़ मुसलमान यूं ही काट दिए गए। दरियाओं का पानी भी लाल लाल हो गया है। जब दजला फरात के किनारे हलाकू खान ने मुसलमानों को काटना शुरू किया था ना, तो 22 दिन तक लाल पानी बहा था, लाल पूरे दरिया में। एक नहीं, 1300 सन तैमूर लंग आया और उसने यूं ही तमाम काट के रख दिया। एक बात थोड़ी, 1857 में जबकि मुसलमान हार चुके थे और अंग्रेजों का कब्जा तो ही से हिंदुस्तान पे हुआ था, तो उस वक्त कोई छोड़ा नहीं था, उन्होंने कोई छोड़ा नहीं था। कोई ज्यादा दिनों की बात थोड़ी है। ये छुप छुप के ये झूड़ों में रहे, झूड़ों में कहीं 2 घर बना लिए, कहीं 4 घर, छपरियां डाल ली। लंबी चौड़ी आबादी नहीं है आपके इस इलाके की या और इलाकों की। आप अगर तारीख उठा के देखोगे तो कुल 150 साल इलाका है ये बसा हुआ। जबकि उन्होंने दिल्ली खाली करा के, जो भाग भाग करके दिल्ली खाली करा दी और भाग भाग कर इधर उधर झूड़ों में आके बस गए थे। आज सड़कें बन गई, तुमने देखा क्या है? ये समझ रहे सब लाल ही लाल है, सब ऐसे ही रंगे। हम लूडो खेलते रंगे और हम उस पर जुआ खेलते रंगे और हम 2.5 लाख हारते रंगे। अरे मुसलमान नौजवानों, जरा सोच लो, फटी पैंट से पहनने से काम नहीं चलेगा। फटी पैंट किसी किताब में लिख रही है कि फटी पैंट पहनो है? आज एक और शादियों में तो था ही मामला। अब एक बर्थडे का हो गया, बर्थडे का कि उसमें पटाखे फूटने लगे, बर्थडे में पटाखे फूट रहे हैं।
کچھ تو غور کرو، آخر کچھ تو غور کرو. رات دن یہی سمجھایا جا رہا ہے، رات دن یہی بھائی مجھے تم 1 روپیہ مت دو، چلو نہ دینا، مگر کم از کم اللہ کی بات تو میں بتا رہا ہوں اسے تو مان لو، وہ تمہارے لیے. نہ اللہ کو تمہارے اس عمل سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں گے، جوئے سے رک جائیں گے، شراب سے رک جائیں گے تو اللہ مالدار ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد، اللہ تو غنی ہے. وہ تمہاری حالت کو بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ تم پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. وہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دار دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں آخرت میں بھی عزت دار اور جو ہے جنت کی نعمتیں دینا چاہتا ہے. ساری زندگی نافرمانی کر کے جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر کے وہ کہتا ہے نا بندہ مولا مجھ سے خطا ہو گئی تو معاف فرما دے، ایک آنسو ابھی آنکھ سے نکلا، ایک آنسو آنکھ سے نکلا ہے، ایک آنسو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور ایک آنسو وہ خوف الہی میں نکلنے والا ایک آنسو پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. مسلمانوں ذرا غور کر لو، اپنے رب کی رحمت کو پکار لو، رحمت للعالمین کی سیرت کو اپنا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی عزت عنایت فرما دے گا جو پہلے زمانے میں مسلمانوں کی عزت ہوتی تھی. آج بھی دیکھو پیچھے چلنے سے، دوسروں کے اہل ہنود کے پیچھے چلنے سے تمہیں عزت نہیں ملے گی کہ بذا میں تم ہو. نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود. ایسے نہیں، پیچھے چلنے سے نہیں، بلکہ اپنی وضع جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزار لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور بھائی دیکھو آخری بات